جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 13ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے، لہذا سورہ یوسف کا جو واقعہ ادھورا رہ گیا تھا پچھلے پارے میں اس کی کچھ تکمیل ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کے دوسری صورت ہے سورہ رعد. انشاءاللہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم اس کا کچھ خلاصہ اور میں تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیہ السلام نے جب اپنی برات کا اعلان کروایا تو ساتھ یہ بھی کہا ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی برائی کی طرف دعوت دینا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس پہ جس پہ میرا رب رحم کرے. تو مجھے جو اللہ نے برائی سے بچایا، گناہ سے بچایا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھے برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. بادشاہ نے جب یہ نفیس کلام سنا اور یوسف علیہ السلام کی اس پاکیزہ زندگی کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ ایتونی بہ استخلص لنفسی، کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے ساتھ خاص کر دوں گا اور اپنے صلاح اور مشورے کے لیے اپنے دربار میں اپنے ساتھ جگہ دوں گا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ٹھکانہ دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کے خزانوں پر متولی بنا دیں. انی حفیظ علیم، میں ایک تو اس میں خیانت نہیں کروں گا، دوسرا میں اس کا علم جانتا ہوں، معیشت کا علم معجزاتی طور پر جانتا ہوں کہ کتنا مال ہم نے اسٹور کرنا ہے اور کتنا اس کو دنیا میں تقسیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکومت دی، اور جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، اور جب قحط پڑا ہے تو پوری دنیا سے لوگ مصر کی طرف آنے لگے پیسے دے کر راشن خریدنے کے لیے. اسی دوران یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وجاءوا اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا بھائی یہاں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو نہیں پہچانتے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو لے کے نہیں آئے تھے. یعقوب علیہ السلام دوسرے بھائی کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی یہ ایسا نقصان نہ کر دیں اور ان کو بھی کہیں غائب نہ کر دیں، میری نظروں سے دور نہ کر دیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے شرط لگائی کہ اب جب تک تم اس بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے میں اس کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. کہنے لگے بھائی کہ سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ہم انشاءاللہ یہ کام کر کے چھوڑیں گے. جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو والد صاحب کو کہنے لگے کہ منع منا الکیل، ایک آدمی کا راشن ہم سے روک لیا گیا ہے، لہذا آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ راشن پورا ملے. تو یعقوب علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے میں نے تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں اعتماد کیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب انہوں نے وہ اپنا جو کھولا ہے جو راشن جو بھی یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، تو دیکھا کہ وہ جو پونجی لے کر گئے تھے، جو پیسے لے کر گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے بھی لوٹا دیے ان کو. تو یہ کہنے لگے اے والد محترم، دیکھیں بادشاہ کتنا نیک ہے کہ اس نے ہمارے پیسے بھی واپس لوٹا دیے، لہذا وہ بادشاہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یعنی کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم انشاءاللہ اس کے حصے کا راشن بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس راشن ہے وہ ناکافی ہے. بالآخر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مضبوط قسمیں لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے ہر صورت میں میرے اس بیٹے کو واپس لانا ہے. پھر یہ قافلہ نکلتا ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی تعداد میں زیادہ جب ایک ہی جگہ سے داخل ہوں گے، لوگ کہیں گے ایک ہی باپ کے اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے بیٹے اور اتنے سارے اتنی تعداد میں، تو کہیں نظر نہ لگ جائے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بھی برحق ہے. بہرحال جب یہ قافلہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو الگ سے بلا کے کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تمہارے جو دوسرے بھائی تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اب تم پریشان مت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا ٹھکانہ دے دیا ہے.
جب یہ قافلہ واپس لوٹتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بنیامین کے جو سامان ہے نا اس میں بادشاہ کا پیالہ ڈال دیا جائے. پیالہ ڈال دیا گیا. چپکے سے یہ قافلہ واپس لوٹا ہے. پیچھے سے آواز آئی یا ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو تم تو چوری کر کے جا رہے ہو. تو وہ فوراً واپس پلٹے اور کہنے لگے کہ واللہ ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین, اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں. تو اس شخص نے کہا جو بادشاہ کی طرف سے مامور تھا کہ ما جزاؤہ ان کنتم صادقین کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے تمہاری سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, جس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلتا ہے تو بس وہی جزا ہے, اسی کو رکھ لو. تو جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا. تو وہ انہوں نے کہا ہم تو بنیامین کو رکھیں گے بادشاہ کے پاس. تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے کیونکہ جانتے تھے کہ ایک بیٹے کے ساتھ ہم نے کیا کیا اپنے والد کے, دوسرے کے ساتھ ہم کیسے والد کو منہ دکھائیں گے. تو وہ کہنے لگے بھائی ہم میں سے خود احدنا مکانا انا نراک من المحسنین, ہے بادشاہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو, ہم تمہارے غلام بننے کے لیے تیار ہیں, اس کو واپس بھیج دو, اس کا جو والد ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یوسف علیہ السلام یہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا, اللہ فرماتے ہیں پورا زور لگا لیا کہ بنیامین کو کسی طرح واپس لے کر جائیں, لیکن جب بالکل نا امید ہو گئے تو آپس میں پھر بیٹھ کے سرگوشی کرنے لگے. قال کبیرہم, بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, بھائی کس منہ سے اپنے باپ کے پاس جائیں گے, ہم نے تو ابا سے قسمیں اٹھائی تھی کہ اس کو ہر صورت میں واپس لے کر آئیں گے. فلن ابرح الارض, لہذا میں زمین سے نہیں جاؤں گا حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی, جب تک والد مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتے یا اللہ مجھے موت دے کر دنیا سے اٹھا نہیں لیتے. میں اپنے والد کو اپنی شکل دکھانے کے لائق نہیں ہوں. جاؤ والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو ان ابنک سرق, کہ اے میرے ابا آپ نے, اے ہمارے والد صاحب آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے اور ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. واسأل القریۃ التی کنا فیہا, آپ آئیں اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے, وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے. یعقوب علیہ السلام بوڑھے, بڑا بھلا وہ فلسطین سے مصر کہاں جا کے تحقیق کرتے. یعقوب علیہ السلام نے کہا سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے نفسوں نے ایک چیز گھڑ لی ہے, جیسے پہلے ایک بیٹے کو دور کیا مجھ سے دوسرے کو بھی دور کر دیا. فصبر جمیل, میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد ان سے منہ موڑا اور یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم, قرآن کہتا ہے یوسف کی یاد تازہ ہوئی اور رونے لگے, روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. پھر اپنے بچوں سے کہا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, ہے میرے بیٹے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. یہ لوگ دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اے بادشاہ ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں, لٹے پٹے لوگ ہیں, کچھ ہمارے ساتھ رحم کریں, ہمیں راشن پورا دے دیں. یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی اس قسم پرسی کو اور اس ٹینشن اور پریشانی کو دیکھا تو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے یہ لفظ کہا تو بھائی جانتے تھے کہ یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے, تو فوراً کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف, کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو. قال انا یوسف وہذا اخی, فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر, جو بھی تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم گناہ گار تھے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور تم سب میری طرف سے معاف ہو. جاؤ میری یہ قمیض لے کر جاؤ, میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالو, یاتی بصیرہ, ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. جب یہ قافلہ مصر کی ارض شام کی طرف چلنے لگا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو آپ کے گھر کی جو وہاں خواتین تھیں, جو بیٹیاں پوتیاں نواسیاں, وہ کہنے لگیں کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا آپ ابھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑے ہوئے ہیں, آپ کو ابھی تک جو ہے وہ یوسف کا جو ہے نا تذکرہ دماغ سے آپ کے نکلا نہیں ہے, اس کا تصور. تھوڑی دیر میں جب کچھ عرصے کے بعد جب قافلہ وہ شخص جو آپ کا بیٹا جو قمیض لے کر آتا ہے,
دوڑتا ہوا آتا ہے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، اپنے والد محترم کی آنکھوں پہ ڈالتے ہیں، یاتی بصیرہ، ان کی بنائی واپس لوٹ آتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تم سے کہا نہیں تھا، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے والد ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے توبہ کروں گا، استغفار کروں گا۔ اس کے بعد یہ سارا قافلہ مصر کی طرف چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام استقبال کرتے ہیں ان کا اور اپنے والدین کو عرش پر بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں، ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور باقی سارے بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ آزمائشوں سے نکلنے کا تذکرہ کرنا شروع کرتے ہیں، شکر نعمت کرتے ہیں کہ اے میرے والد مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، میرے رب نے مجھے جیل سے نکالا، کنویں سے نکالا گیا، جب شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں بغض ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نکلنے کا انتظام کیا۔ اور وجاء بکم من البدو، میرے رب نے یہ بھی احسان کیا کہ آپ کو گاؤں اور دیہات کی زندگی سے شہر کی زندگی کی طرف اٹھا کر لے آیا۔ تو انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے، آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، خوابوں کی تعبیر کا علم تو نے مجھے سکھایا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لہذا مجھے نیک لوگوں میں موت دینا اور نیک لوگوں ہی میں مجھے شامل کرنا، شکر نعمت کی توفیق عطا کرنا۔ یہ سورہ یوسف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ما کان حدیثا یفترا، اے نبی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو گڑھ لیا گیا ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں آسمانی ان کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے، اور قرآن ان واقعات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں ان کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، صرف ایک یوسف کا واقعہ نہیں ہے، آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانی ایسی ہیں جن کی پر یہ لوگ گزرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لاتے بھی ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کر لیتے ہیں۔ اور نبی کو بتایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہ یہی میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، رفع السماوات بغیر عمد، کہ اللہ نے بغیر ستون کے آسمان بنائے، زمین کو پھیلا دیا، ہر چیز کے دو جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کو نر اور مادہ کی صورت میں اس نے پیدا کیا، اور یہ بھی بتایا کہ تم جن خداؤں کو پوچھتے ہو افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی، یوفون بعہد اللہ، فرمایا عقلمند لوگ وہ ہیں جو معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حکام کو پورا کرو، اسی سے دلوں کو سکون ملے گا۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمتوں کو بڑھاؤں گا، ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھین لوں گا۔ اور یہ بھی بتایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے۔ فرمایا جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے کتنی ہی نیکیاں ہوں مگر وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، ذرا سی ہوا چلتی ہے تو وہ ڈھیر غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے بغیر آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں قیامت کے دن ان نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کلمہ توحید کی اللہ نے خوبصورت مثال دی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، فرمائے کلمہ توحید جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور شاخیں آسمان میں ہوں۔ تو اسی طرح کلمہ توحید ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس سے نکلنے والے ثمرات وہ بہت بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور یہ بھی دعا مانگی کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھنا، اور یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو ایک ایسی سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا ہے نہ پانی ہے، لیکن تو اس جگہ کو ایسا آباد کر دے کہ
پوری دنیا کے لوگ اس کی طرف چلے آئیں، اور اللہ نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا۔ اور سورت کے اور پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں مست ہیں، ان کو ایک دھمکی دی ہے، وعید سنائی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے ان کو ایک دن کے لیے مہلت دی ہوئی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ حساب و کتاب کا دن ہے، تو اس دن کے لیے پہلے سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله